العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مسئلہ ختم نبوت طے شدہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی تفصیلی تشریحات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر اہل ایمان اس کو جانتا ہے، جو نبی کی نبوت کو مانتا ہے، سرور عالم کی نبوت کو مانتا ہے، وہ اس بات کو بھی مانتا ہے کہ اللہ کا محبوب آخری نبی ہے۔ علماء اہل سنت کا یہ جمع غفیر مرکزی جماعت اہل سنت کا اس پلیٹ فارم پر اور اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم مفکر اور قائد کی قائم کردہ اس جگہ اور اس مرکز میں آج یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ سنی جب بھی جمع ہوتا ہے عشق مصطفیٰ پر جمع ہوتا ہے، اور اہل سنت کا یہ ترہ امتیاز ہے غلامی رسول، اور غلام کی ذمہ داری یہ ہے، غلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بدماشی کے لیے اٹھے تو غلام سامنے آ جاتا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب کے عزت و ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے لیے یہی ہمارا میسج اور پیغام ہے۔ وقت نہیں کہ اس کو مزید پھیلاؤں کہ اے سنیوں، آپ ہی اس بات کے حقدار ہو کہ آپ کے گردنوں میں غلامی رسول کا پٹا موجود ہے۔ علماء اہل سنت کا یہ اجتماع، اس اجتماع میں بغیر کسی خوف تردید کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ قادیانیت مذہبی تحریک نہیں، سیاسی تحریک ہے، اور یہ صرف قادیانیت ہی نہیں، جتنے غلط عقائد ہیں ان کی پیداوار اور ان کی پیدائش کی بیک گراؤنڈ یہودی سازش رہی ہے، اور وہ ایک سیاسی تحریک تھی، وہ مذہبی تحریک نہیں تھی۔ اور یہ قادیانیوں کا قادیانیت یہ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا، جو کہ مرزا آن جہانی نے خود یہ کہا ہے کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں، اور یہ وہ دور تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جو دور علماء اور مشائخ مدارس اور مساجد کے لیے انتہائی کٹھن دور تھا، جب ہمارے غیرت مند اور غیور اور علماء ملت اسلامیہ نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرنگیوں کے تخت و تاج کو چیلنج کیا، اور فرنگی سیاست کے تار و پود جب انہوں نے بکھیرے تو اگر وقتی طور پر وہ تحریک کامیاب نہ ہوئی تو یہ فرنگی کی پرانی ذہنیت ہے۔ آج اگر امریکہ اس فرنگی ہی کی چال میں آ کر آج اگر یہ بدماش اور اس دور کا فرعون ہر مسلمان ملک کو نشانہ بنا رہا ہے تو یہ ان کی پرانی گندی ذہنیت ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کٹ جاتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ میرے ایک دوست فرما رہے تھے ہم ذلیل ہوئے ہیں، میں معذرت کے ساتھ ان کی اصلاح میں عرض کروں، ہم ذلیل نہیں ہوئے۔ اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو ذلیل نہیں ہوتا، عزت پاتا ہے۔ ہم کٹ رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن ذلیل نہیں ہو رہے۔ ہاں اگر ذلیل ہوں گے تو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی خرابیوں کی وجہ سے، ورنہ اغیار ہمارے خلاف لاکھ سازشیں کر لے، ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے، ہم جتنا مٹیں گے اتنا ابھریں گے، کیونکہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آتا، اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ آج اس دور کے فرعون کو بھی ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں واشگاف الفاظ میں اس عظیم الشان کانفرنس میں، او ظالم ایک کروز میزائل نہیں، لاکھوں کروز میزائل آ جائیں، مسلمان کا ایمان اور غلامی رسالت ذرہ منہ بھی جنبش اس میں پیدا نہیں ہوگی، تو ہلا نہیں سکے گا، بلکہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ختم نبوت
یہ آخر ان کا خود کاشتہ پودا کیوں تھا؟ اقبال نے نہیں کہا تھا؟ اقبال نے کہا شیطان نے شیاطین کی مجلس شورا بلائی اور مجلس شورا بلا کر کہا کہ ہم اس مسلمان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے مسجدیں چھین نہیں سکے، محراب سے نکالا گیا پھر بھی اس کا ایمان مضبوط، احادیث چھینی گئی پھر بھی اس کا ایمان مضبوط، کتابیں جلائی گئیں اور دجلہ میں بہا دی گئیں پھر بھی اس کا ایمان مضبوط، اس کی گردن کٹ گئی، بچوں کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا گیا، ذبح کر دیے گئے پھر بھی اس کا ایمان مضبوط۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت، آج افغانیوں پر اگر میزائل برس رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی غیرت ایمانی کو مزید للکارا جا رہا ہے، اور افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یہ اس کی سازش تھی، لیکن الحمدللہ میں منٹ صرف 2-3 ہیں، میں آج یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس سازش کا پردہ غلامان مصطفیٰ نے ہی پہلے چاک کیا ہے۔ آج جو لوگ ختم نبوت کانفرنسیں دوسرے عقائد کے منعقد کر رہے ہیں، وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چور چوری کو چھپانے کے لیے یا اس خیال سے کہ کوئی مجھے پکڑ نہ لے کہتا ہے چور ہے چور، چور خود کہتا ہے چور ہے چور تاکہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کر کہیں اور چلی جائے۔ تو آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ اس بات کا جواب دیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جبکہ علماء کو گرفتار کیا گیا، جزائر انڈیمان میں بھیجا گیا، کالے پانی کی قید دی گئی، پھانسی پر چڑھایا گیا، مسجدیں چھینی گئیں، مدرسوں کو لاک اپ کیا گیا، اسی دور میں 1860 میں ایک مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ آخر جب اور مسجدیں بند کی گئیں تو اس انگریز بہادر نے ایک مدرسے کی بنیاد کی اجازت کیوں دی ہے؟ اور اسی مدرسے کے بانی نے جب یہ کہا کہ اگر حضور کی کے دور میں یا آپ کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی فرض کیا جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں آتا، اور خاتمیت محمدیہ کا معنی آخری نبی یہ عوام کا خیال ہے، تو یہ دراصل دروازہ کھولنے کی بات تھی، جیسا کہ میرے بھائی نے فرمایا علامہ اور اورنگزیب صاحب قادری نے، انہوں نے دروازہ کھولا، کہا کہ آ سکتا ہے، اور یہ ظالم تیار بیٹھا تھا انہی کی ایما پر، اس نے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ اور اس کی سب سے پہلے سرکوبی کس نے کی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضرت پیر علامہ پیر جناب قاضی فضل رسول صاحب حیدر، حضرت علامہ جناب حاجی فضل کریم صاحب وزیر اوقاف پاکستان، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھے حضرت علامہ کا بیان جاری ہے۔ ایک خاص بات آپ احباب اس کو نوٹ فرمائیں کہ سب سے پہلے قادیانیت کے اس فتنے کی بہکنی کس نے کی؟ الحمدللہ سنیوں کے اماموں نے کی ہے۔ اور سب سے پہلے اس سلسلے میں جو کتاب لکھی گئی، کیونکہ مرزا صاحب نے تو جو کہ یہ 2-3 منٹ ہے صرف، مرزا قادیانی نے 1884 عیسوی میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ بتدریج دعویٰ کرتے گئے کہ مہدی ہونے کے دعویٰ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کیے ہیں۔ تو اس کے بعد 1891 میں 1891 میں اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1901 عیسوی میں نبوت کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا۔ تو سب سے پہلے جو کتاب اس کی رد میں لکھی گئی وہ امام اہل سنت بریلی کے اس عظیم خاندان کے اس عظیم آفتاب نے، جس نے عشق مصطفیٰ کا تحفظ کیا ہے، جو فقیہ بھی عظیم، محدث بھی عظیم، اور منطقی بھی عظیم، منجم بھی عظیم، اور ریاضی دان بھی عظیم، مفسر بھی عظیم، اور صوفی بھی عظیم۔
उस अजीम इमाम आले सुन्नत ने 14वीं सदी के मुजद्दिद पाक ने इसके खतरे को सबसे पहले इसकी बू सूंघ ली। सबसे पहले जो किताब इसकी तरदीद में लिखी गई आला हजरत के फर्जंद अकबर हुज्जतुल इस्लाम जनाब सैयद हामिद मियां साहब ने लिखी है, और वो है अस्सारिमुर रब्बानी। ये किताब लिखी गई 1897 ईस्वी में। इससे पहले मिर्जायत के रद्द में कोई किताब नहीं आई थी। और इस किताब के बाद आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने खुद जज़ाउल्लाह अदुव्वा बेबाई खत्मुन नबुव्वा लिखी, जो कि 1899 में लिखी गई है, और 1901 में इसने नबुव्वत का दावा किया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जनाबे गौसे पाक के खानदान के एक ऐसे अजीम फर्द ने जो कि पिंडी की सरजमीन में आकर बैठे और उसे बगदाद का वो चमकता हुआ आफताब जब बैठ गया तो उस वक्त इल्म, शराफत, लियाकत, दियानत, तकवा और हर लिहाज से भरपूर एक अजीम शख्सियत बनकर तो उन्होंने 1900 में और 1900 के बाद सैफ चिश्तियाई लिखकर और उसकी सारी किताबों के जवाबात देकर उसको बेखुबुन से उखाड़ दिया। सबसे पहले किताब जो लिखी गई वो आला हजरत के फर्जंद अकबर ने लिखी है, और इमाम आले सुन्नत ने 3-4 किताबें उसके रद में लिखी। अहादीस और कुरान से इसके जितना दजल था उसके पर्दे चाक किए। माना ये है गैर सुन्नियों, सबसे पहले तरदीद भी इन जालिमों की आप ही ने की है, क्योंकि सुन्नी इश्क रसालत से भरपूर होता है। इश्क मुस्तफवी की वजह से जो बसीरत आती है, इन अहबाब ने तरदीद करके सारे जहान को बता दिया कि ये तहरीक एक ऐसी तहरीक है जो कि इस्लाम को मटाने के लिए इस इस्लाम के खिलाफ है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी जमात आले सुन्नत बरतानिया के हिस्से में ये सादत आई है। हम इनके कायदीन को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने वक़्त की पुकार पर सुन्नियों की लाज रखते हुए ये अजीम शान मरकज में अजीम शान इज्तिमा मुनक्कद करके ये साबित कर दिया कि है नबी पाक के दुश्मनों, नबी पाक के मिशन और दीन के गद्दारों और दुश्मनों, मारे आस्तीन न बनो। तुम जहां भी कहीं होवोगे तुम्हारे दजल का, तुम्हारे फरेब का, तुम्हारी मक्कारी का पर्दा चाक करने के लिए गुलामान मुस्तफ़ा हर जगह मौजूद है। अल्लाह करीम मुझे और आपको इस ईसाइयत की पैदावार, यहूदियों की साजिश और फरंगी साजिश की चाल को समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और अपने कायदीन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसकी तरदीद की, और 53 की जब तहरीक चली, यह भी सियासी तौर पर एक अजीब बात है कि 3 वो फर्द थे। 1953 में कादियानियत के खिलाफ तहरीक चली तो 3 अफराद को फांसी का आर्डर हुआ। उन तीनों में एक थे एक जमात के मौदूदी साहब इस्लामी जमात के, लेकिन उन्होंने जाकर लिख दिया कि मैं तो जुलूस में नहीं था, लिख कर दे दिया कि मेरी शोहरत की वजह से केस बन गया। लेकिन दूसरा वो शेर था जिसे दुनिया सारी मर्द हक, मर्ज़े गाजी अब्दुल सत्तार खान न्याजी के नाम से याद करती है, जिन्हें जब फांसी का हुक्म हुआ तो उन्होंने कहा गुलामी मुस्तफ़ा में ये एक फांसी नहीं कई फांसियां मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। या के मौलाना खलील खान साहब मौजूद थे बरकाती, वो भी उनकी जो हज़रत मौलाना खलील खान साहब कादरी, उनकी भी जात, वो भी सुन्नी थे, मुजाहिदे इस्लाम भी सुन्नी थे। यानी सुन्नी उलमा के हिस्से में आई कि जिन्हें मैदान अमल में गिरफ्तार किया गया और उन्होंने इनकार नहीं किया। तीसरे ने खुद ही कह दिया था कि मुझे गलत तौर पर गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह करीम आले सुन्नत के कायदीन के नक्शे कदम पर सुन्नियों को चलाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। तारक गिफ्ट सेंटर ब्रैडफोर्ड की एक वाहिद शॉप जहां से आपको नाते, कवालियां और उलमा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ऑडियो सीडी, डीवीडी हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर, टोपियां, जुब्बे, जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मुतल्लिका अशिया सस्ते दामों में मिल सकती है। नाम याद रखें, तारक गिफ्ट सेंटर, 12 कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड 8। टेलीफोन 01274 775 72।
921, mobile 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ قیدی تیری دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد